السلام علیکم دوستو، میں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ادیبوں اور شاعروں کی تین تصانیف اور ان کے مصنف یا شاعروں کے نام بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں رجب علی بیگ سرور۔ یہ مصنف کا نام ہے اور رجب علی بیگ سرور لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور بنارس میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ فسانہ عجائب، سرور سلطانی اور گلزار سرور، یہ ان کی تین تصانیف ہیں۔ فسانہ عجائب 1824 میں لکھی اور سرور سلطانی 1874 میں لکھی اور گلزار سرور 1275 میں لکھی۔ ایک کتاب اور ہے ان کا انشاء سرور، جو سرور کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ انشاء سرور صنفی اعتبار سے کیا ہے تو رجب علی بیگ سرور کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ دوسرے ہیں میر امن۔ دوسرے کون ہیں؟ میر امن ہیں اور میر امن کی دو کتابیں ہیں صرف۔ میر امن کی کتنی کتابیں ہیں؟ صرف دو ہیں، باغ و بہار اور گنج خوبی۔ دوستو، اکثر سوال آتا ہے میر امن نے کتنی کتابیں لکھی یا کتنی کتابیں تصنیف کی، تو جواب دیجیے گا صرف دو ہی کتابیں لکھی یا فارسی سے اردو میں دو ہی کتابیں ترجمہ کی تھیں۔ میر امن دلی والے کر کے مشہور تھے۔ باغ و بہار 1802 میں لکھی اور گنج خوبی بھی 1802 میں لکھی تھی۔ اور یہ کس کی فرمائش پر دونوں کتابیں لکھی تھیں؟ یہ دونوں کتابیں گل کرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھیں اور فورٹ ولیم کالج میں رہ کر یہ دونوں کتابیں تصنیف و تالیف کی تھیں۔ دوستو، جب دلی میں لوٹ کھسوٹ ہوئی اور تمام شعراء ادھر سے ادھر دوسرے مقامات پر چلے گئے تو میر امن بھی اسی پریشانی میں ہو کر اپنی نوکری کو تلاش کرتے ہوئے پٹنہ پہنچے تھے۔ پٹنہ سے پھر وہ کلکتہ پہنچے تھے، جہاں فورٹ ولیم کالج میں ان کو ملازمت ملی منشی پر۔ ادیبوں کو اس کالج میں منشی کہا جاتا تھا۔ اب آتے ہیں مرزا غالب۔ مرزا غالب دلی میں انتقال ہوا اور آگرے میں پیدا ہوئے۔ عود ہندی، اردو معلیٰ اور دیوان غالب، یہ ان کی تین تصانیف ہیں۔ عود ہندی اردو خطوط کا پہلا مجموعہ ہے عود ہندی، جو 1868 میں پہلی بار شائع ہوا اور یہ غالب کی زندگی میں ہی شائع ہوا تھا۔ سوال اکثر آتا ہے کہ غالب کی زندگی میں اردو خطوط کا مجموعہ کون سا شائع ہوا، تو جواب عود ہندی ہے۔ اردو معلیٰ جو ہے یہ بھی اردو خطوط کا مجموعہ ہے اور یہ دوسرا مجموعہ ہے جو 1869 میں شائع ہوا اور یہ غالب کے انتقال کے 4 مہینے بعد شائع ہوا تھا۔ غالب کے انتقال کے صرف 4 مہینے بعد یہ مجموعہ شائع ہوا تھا۔ دیوان غالب جو ہے یہ ان کی شاعری کا دیوان ہے جو پہلی بار 1841 میں شائع ہوا اور غالب کی زندگی میں یہ 5 بار شائع ہوا تھا۔ کتنی بار شائع ہوا تھا؟ 5 بار غالب کی زندگی میں شائع ہوا تھا۔ سر سید احمد خان اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی۔ آثار السنادید 1847 میں شائع ہوئی۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ تاریخی عمارت۔ دلی کی جتنی بھی تاریخی عمارت ہیں اس میں آثار السنادید میں سر سید نے پیش کی ہیں۔ 1869 میں خطبات احمدیہ شائع کی اور اسباب بغاوت ہند 1859 میں شائع کی تھی۔ محمد حسین آزاد اور حالی نے مل کر جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی۔ انجمن پنجاب کے مشاعرے میں سخندان فارس، نیرنگ خیال، آب حیات ان کی مشہور تصانیف ہے تینوں۔ رتن ناتھ سرشار، فسانہ آزاد 1880 میں شائع ہوا اور شعر کوثر اور جامع سرشار بھی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ فسانہ عجائب میں 4000 صفحات ہیں، یعنی کہ بہت ضخیم ناول ہے اور 3000 سے زیادہ اس میں کردار ہیں فسانہ آزاد میں، اس ناول میں۔ کرشن چندر انداتا افسانوی مجموعہ ہے جو کرشن چندر نے 1944 میں شائع کیا۔ گدھے کی سرگزشت یہ ایک ناول ہے 1957 میں
کرشن چندر کا منظر عام پر آیا، اور شکست کرشن چندر کا سب سے پہلا ناول ہے جو 1943 میں شائع ہوا تھا۔ یہ تینوں ان کی تصانیف ہے۔ منشی پریم چند جی، جن کا اصل نام تھا دھنپت رائے، منشی پریم چند کا اصل نام تھا، اور ان کے چچا نے نواب رائے نام رکھا تھا، اور نواب رائے نام سے انہوں نے بہت سے افسانے بھی لکھے، اور پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن بھی نواب رائے کے نام سے ہی شائع ہوا تھا۔ گؤدان ان کا مشہور ناول ہے۔ گؤدان کس کا ناول ہے؟ اور ان کا آخری ناول ہے منشی پریم چند کا، جو 1936 میں شائع ہوا۔ گؤدان میدان عمل 1932 میں شائع ہوا، اور چوگان ہستی 1924 میں منظر عام پر آیا۔ یہ ان کے تینوں ناول ہیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی، مضامین رشید اور خنداں شیخ نیازی، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ شبلی نعمانی، موازنہ انیس و دبیر، یہ تنقیدی کتاب ہے، اور سوانح مولانا روم، یہ سوانح حیات مولانا روم کی، اور شعر العجم تنقیدی کتاب ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد، ابن الوقت ان کا مشہور ناول ہے۔ ابن الوقت، اور ابن الوقت 1888 میں شائع ہوا، اور یہ ان کا چوتھا ناول ہے۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا چوتھا ناول کون سا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا ابن الوقت۔ مرات العروس 1869 میں شائع ہوا۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہی نہیں بلکہ اردو کا پہلا ناول ہے۔ توبۃ النصوح 1877 میں شائع ہوا۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کا تیسرا ناول ہے۔ اب آتے ہیں ابوالکلام آزاد غبار خاطر، تذکرہ ترجمان القرآن، الہلال البلاغ کے مضامین۔ غبار خاطر صنفی اعتبار سے کیا ہے تو جواب دیجیے، خطوط کا مجموعہ ہے۔ عبدالحلیم شرر، ملک العزیز ورجینہ اور منصور موہنہ، یہ دونوں ان کے مشہور ناول ہیں۔ ملک العزیز ورجینہ 1888 میں شائع ہوا، اور منصور موہنہ 1890 میں شائع ہوا۔ ایک ناول ان کا بہت مشہور ہے، فردوس بری، جو 1900 میں شائع ہوا تھا۔ فردوس بری جو آپ کے نیٹ کے سلیبس میں بھی ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب، ہماری شاعری، بہت مشہور ان کی تصنیف ہے، اور ذکر میر اور اندر صبا کو انہوں نے مرتب کیا ہے مسعود حسن رضوی نے۔ احتشام حسین رضوی، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، تنقیدی جائزے، عکس اور آئینے، یہ ان کی تنقیدی اور لسانیات پر کتابیں ہیں۔ خواجہ حسن نظامی، کرشن بیتی، محرم نامہ اور بیوہ کی تعلیم، یہ ان کی تینوں تصانیف ہیں۔ اب آتے ہیں علامہ اقبال۔ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ اقبال کا بانگ درا، بال جبریل اور ارمغان حجاز، یہ تینوں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ بانگ درا علامہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ ہے، جو 1924 میں شائع ہوا، اور بال جبریل 1935 میں شائع ہوا، اور ارمغان حجاز 1938 میں شائع ہوا۔ یہ ان کا چوتھا مجموعہ ہے، ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز پر ایک سوال اس طرح بھی پوچھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جو آدھا فارسی اور آدھا اردو میں ہے، تو اس کا جواب آپ کا ہوگا ارمغان حجاز، جو ان کا چوتھا شعری مجموعہ ہے۔ نیاز فتح پوری کی مشہور تصانیف ہے نگارستان، جمالستان، گہوارہ۔ نیاز فتح پوری کی یہ بہت ہی اہم کتابیں ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا مصنفین اور شعراء کی تین تصانیف پر کتابیں اور ان کے مصنفین اور شاعروں کے نام۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔